امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ لہروں کی طرح بہنے دو اپنے ہر برے وقت کو، یقین کرو یہ ٹھہرے گا نہیں۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، تم جیسے ہو بہترین ہو۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ بعض لوگ رویے پڑھ لیتے ہیں اور بعض الفاظ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ اس شخص سے میرا فقط اتنا سا رشتہ ہے، اسے جب درد ہوتا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے۔ سنو، بہت نزدیک ہو مجھ سے، ذرا سا فاصلہ کر لو، میرے دل کو دھڑکنے دو، مجھے پلکیں جھپکنے دو، زبان سے کچھ تو کہنے دو۔ سماعت میں ہے سناٹا، لہو کی آنچ مدھم ہے، تخیل جیسے برہم ہے، نفس کی لو بھی مبہم ہے۔ سنو بس اب ٹھہر جاؤ، مجھے خود سے بھی ملنے دو، مجھے اپنا تو رہنے دو۔ چلو تم ساتھ مت دینا، مجھے بے شک بھلا دینا، نئے سپنے سجا لینا، نئے رشتے بنا لینا، بھلا دینا سبھی وعدے، سبھی قسمیں، سبھی ناطے۔ تمہیں جانا اجازت ہے، جو دل چاہے وہ سب کرنا، مگر اب تم کسی سے بھی ادھورا پیار مت کرنا۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں کہ آج ہی سے آپ کے حالات بہتر ہوں گے۔ حق یہ ہے کہ دل میں اسی کو رکھو جس نے دل بنایا ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ مضبوط وہ ہے جو رونے کے بعد خود کو سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ تمیزدار لوگ بدتمیز لوگوں کی بدتمیزی کو بھی بڑے تمیز سے برداشت کرتے ہیں۔ عورت کی شوخیاں، شرارتیں، منمانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی ہوتی ہیں۔ سسرال میں عورت کی تربیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا ایمان جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنی بیوی سے زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ موسم سرما ہوا کے جھونکوں کو برا نہ کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے، کبھی وہ رحمت لے کر آتی ہے اور کبھی عذاب لے کر آتی ہے۔ جب تم ہوا چلتی دیکھو تو اسے برا مت کہو، بلکہ اللہ سے اس کی بھلائی مانگو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہو۔ جو اپنے نفس کو اللہ کی عبادت میں نہیں لگاتا، اس کا نفس بغیر ارادے کے ہی شیطان کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، کیونکہ نفس کے لیے لازمی ہے کسی نہ کسی عمل میں مصروف رہنا۔ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبائر بڑے گناہوں سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک جا پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب شہر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر خود تھا۔ آپ جب اسے اتار رہے تھے تو ایک شخص ابو برزہ اسلمی نے آ کر آپ کو خبر دی کہ ابن قتل اسلام کا بدترین دشمن کعبہ کے پردے سے لٹکا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے وہیں قتل کر دو۔ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ پر لعنت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 لوگ ایسے ہیں جن پر میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود لعنت کرتا ہوں اور اللہ رب العزت بھی لعنت کرتا ہے اور تمام انبیاء کرام لعنت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے جو میرے اہل بیت اور خاندان کی توہین کرے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن ادب سے وہ محروم تھا۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
سورہ رحمان جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبان ہے۔ اگر کسی کا آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر اس کے قرضدار بن جاؤ گے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ محبتیں عزت ہوتی ہیں، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہیں، اوقات سے نہیں۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھ لی جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ جو مجھے سمجھ نہ سکا اسے حق ہے مجھے برا ہی سمجھے۔ ارے لوگوں تمہارا کیا، میں جانوں میرا خدا جانے۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سورہ کوثر کے انوکھے فوائد۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورہ کوثر کو سارا دن کھلا پڑھیں۔ سورہ کوثر لاعلاج بیماریوں کا آخری علاج ہے۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے۔ جو شخص کثرت سے پڑھے گا اس کی گھریلو زندگی میں برکت آئے گی، دشمنوں کی زبان بند ہوگی، جنات سے چھٹکارا ملے گا۔ رزق میں برکت کے لیے روزانہ سورۃ الکوثر 129 بار پڑھ کر اپنی برکت والی ہتھیلی پر دم کریں، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ وظیفہ سورۃ الکوثر۔ وظیفہ برائے کثرت رزق و رحمت و کثرت خیرات و برکات۔ ہر قسم کی خیر و برکت، رزق و رحمت کی کثرت اور انعامات الہیہ کے لیے یہ وظیفہ نہایت مفید اور مؤثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 11 بار، 40 بار یا 100 بار پڑھیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف اور 11 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اس وظیفے کا بہتر وقت بعد از نماز فجر طلوع آفتاب سے پہلے، بعد نماز عصر غروب آفتاب سے پہلے، یا بعد نماز عشاء سونے سے پہلے ہے۔ اس وظیفہ کو کم از کم 40 دن یا حسب ضرورت جاری رکھیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ عزت نفس سب انسانوں کا برابر ہوتا ہے، کسی کی دل آزاری نہ کرو۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے اخلاق کو اونچا رکھو، کیونکہ پھول بارش کے برسنے سے کھلتے ہیں، بادل کے گرجنے سے نہیں۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو تم سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں۔ موت کے لیے ہر وقت تیار رہو، کیونکہ وہ ہر وقت تمہارے سر پہ سایہ کیے ہوئے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زندگی میں ہی خواہشات پر قابو پا لیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، موت خواہشات و آرزوؤں کے لیے آفت ہے۔ اپنے غصے کو پی جاؤ۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علم یہ ہے کہ اپنے نفس پر قابو رکھو، اپنے غصے کو پی جاؤ، یہ قدرت و توانائی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کیسے آزمائیں؟ حضرت امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اطاعت خدا میں واجبات کی ادائیگی پر صبر کرنے اور نوافل و فرائض کو قائم کرنے میں اپنے نفس کو آزماؤ۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔
نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پل صراط پر۔ پسند کی شادی ضرور کرو، یہ آپ کا حق ہے، لیکن اس کی قیمت باپ کی عزت نہ ہو، کیونکہ ہر شوہر کے لیے اس کی بیوی ملکہ نہیں ہوتی، لیکن ہر باپ کے لیے اس کی بیٹی شہزادی ضرور ہوتی ہے۔ پوتے کا سوال اور دادا کا جواب۔ ایک نوجوان نے اپنے دادا جان سے پوچھا، دادا جان آپ لوگ پہلے کیسے رہتے تھے؟ نہ لائٹ، نہ جہاز، نہ انٹرنیٹ، نہ کمپیوٹر، نہ فلم، نہ ٹی وی، نہ اے سی، نہ گاڑی، نہ فون۔ دادا جان نے جواب دیا، جیسے تم لوگ ابھی رہ رہے ہو، نہ قرآن، نہ دین، نہ اسلام، نہ نماز، نہ روزہ، نہ شفقت، نہ احترام، نہ ادب، نہ اخلاق، نہ شرم، نہ حیا، بس فقط صرف اتنا ہے کہ ہم دنیا سے بے خبر تھے اور آپ دین سے بے خبر ہیں۔ جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا وہ غم میں بھی مسکرائے گا، دنیا سے چھپائے گا، فقط اللہ کو سب بتائے گا، سجدے میں جھکتا جائے گا، اندر سے ٹوٹ کر بھی جڑتا جائے گا، وہ ہر کام دعا سے کروائے گا، وہ سراپا یقین بن جائے گا۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی آئی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 3 باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں اور تم سے ایک بات کرتا ہوں، اسے یاد رکھو۔ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، جس پر ظلم کیا جائے وہ ظلم پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ جس نے اپنے لیے سوال لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھول دیا تو اللہ تعالیٰ اس پر غربت کا دروازہ کھول دے گا۔ خواب دیکھنے کی عمر میں تلخیاں دیکھی ہیں میں نے، زندگی جینے کی عمر میں زندگی کو گھسیٹا ہے میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر تنگ دستی مسلط ہو جائے وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اس لیے کہ درود شریف تنگ دستی کو ختم کر کے کثرت رزق اور حاجات کو پورا کرنے کا باعث ہے۔ اپنے کانوں، اپنی آنکھوں کی حفاظت اور موت تک اپنی قوتوں سے فائدہ اٹھانے کا نبوی نسخہ صبح شام ایک مرتبہ پڑھ لیجیے۔ اللہم مجدنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا۔ اے میرے پیارے اللہ، جب تک آپ زندہ رکھیں ہمیں اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور اپنی قوتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیتے رہیے۔ کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں، کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں، میں نے کہا کہ وجہ تباہی یہی تو ہے، ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر، ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر، اے بے خبر عذاب الہی یہی تو ہے۔ لاکھوں دعاؤں اور خوشیوں کے لازوال خزانوں کے ساتھ مالک دو جہاں اللہ ہماری، آپ کی اور منسلک گھر کے تمام افراد کی حفاظت فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، پاکیزہ طاہر و طیب کشادہ رزق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حالات کیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مشکلات سے نجات، سورہ ہود، مشکلات سے نجات۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی مشکل میں گرفتار ہے تو وہ اس سورہ یعنی سورہ ہود کو 13 مرتبہ پڑھے تو اس کی مشکل اور پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نظر بد کی اہم علامات: کسی کام میں ماہر ہونا، پھر بھی اسے کرتے ہوئے بیمار ہو جانا یا سست پڑ جانا، وقت کی پابندی نہ کرنا، کاروبار، منصب، عہدے کا برباد ہو جانا، عورتوں کے بال گرنا، دوستوں یا رشتہ داروں سے ملنے میں نفرت کرنا، نیک اعمال سے دور بھاگنا، بدن میں درد کا گھومنا، سر میں درد رہنا، سینے میں گھٹن محسوس ہونا، دل کا دھڑکنا اور بے چین ہو جانا، سست رہنا، کام کی طاقت نہ ہونا، جمائی لیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آنا،
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص ایسی چیز دیکھے جس کو چھپانا چاہیے اور اس نے پردہ ڈال دیا یعنی چھپا دی، تو ایسا ہے جیسے مودے یعنی زندہ زمین میں دبا دی جانے والی بچی کو زندہ کیا۔ صدقہ دینے والوں کے لیے خوشخبری، ارشاد باری تعالی، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ مال بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غریبوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ اس سے تمہاری طاقت بڑھے گی۔ کسی درجہ مختصر میرے خط کا جواب ہے، کسی درجہ مختصر میرے خط کا جواب ہے، قاصد سے کہہ دیا ہے طبیعت خراب ہے۔ ایک تم ہی ہو جو دل میں سما گئے ہو، ورنہ کوشش تو ہزاروں نے کی تھی۔ مرد نے عورت کو عشق کے نام پر چونا ہی لگایا ہے، مہندی نہیں۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، جب زندگی بکھرنے لگے، جب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، جب حوصلے ٹوٹنے لگے، جب خاموشیاں بیاں سے باہر ہونے لگیں اور جب دل دکھ سے بھرنے لگے، تب ذرا سا رکیں، تب ذرا سا رک کے سوچیں، ہاں کوئی نہیں مگر رب تو ہے نا پاس، اور مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ وہ نہیں کرے گا رحم تو کون کرے گا، وہ نہیں دے گا قرار تو کون دے گا، وہ نہیں دے گا ہمت تو کون دے گا، وہ نہیں کرے گا مدد تو کون کرے گا۔ تم اس کو اپنے دل کا حال بتا کر تو دیکھو، جہاں بھی دیکھوں دکھائی دو تم، نظر پہ ایسا غلاف کر دو، نہ کوئی اب میرے پاس آئے، سبھی کو ایسا خلاف کر دو۔ میں چاہوں بھی تو نہ جا سکوں اب، یوں کشتیوں میں شگاف کر دو، ہے سرد راتوں سے زیست اپنی، دعا کو میرا لحاف کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ کھوٹا سکہ ہے یا کھرا، اور عورت کی محبت بے روزگاری میں پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہیں خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں زندہ رہے تو پھر ملیں گے، مگر ایک دوست نے کیا خوب کہا، ملتے رہیں گے تو زندہ رہیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے معجزات اور صبر کی کہانیاں کیوں سنائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا۔ سنو، تم توکل کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا۔ کچھ رشتے چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ادھر ختم ہوئے ادھر الحمدللہ پڑھ لی۔ خونے رشتے وہ وٹامنز ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھاپا نہیں گزرتا۔ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے میرا قاتل بھی وہی تھا، یہ بات الگ ہے میرا قاتل بھی وہی تھا، اس شہر میں تعریف کے قابل بھی وہی تھا۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق کے
خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔